السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم ایس اطہر قریشی، اپنے پروگرام بعنوان آپ کے سامنے میں اے کیو گلوبل یوٹیوب چینل کی ٹیم آپ کے سامنے لے کر آتی ہے بڑی بڑی خبروں کے پیچھے چھپے سچ۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ دو اہم خبریں ہیں کہ جن کے پیچھے کی اسٹوری ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اسٹوری کی طرف جائیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں چائنا نے گوادر پر اپنا ایک پروگرام آرگنائز کیا، لیکن اس پروگرام پر جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اس کے پیچھے کی کہانی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ بظاہر تو وزیر اعظم پاکستان بڑے خوش نظر آئے کہ جناب علی چائنا نے ایک بہترین پروگرام کیا، لیکن اس پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے جو دو ہمارے صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے عالمی برادری کے سامنے جھگڑا، مار کٹائی اور بالکل باقاعدہ پنجابی فلموں کی طرح ایکشن کر کے جناب ارشد شریف صاحب نے، جن کی دوسری بیگم جویریہ صدیق جو ان کو مسلسل سپورٹ کرتی ہیں ہر پروگرام کے اندر بھی اور ہر جگہ پر، اور یہ وزیر اعظم پاکستان کے انتہائی چہیتے صحافی بھی کہلائے جاتے ہیں۔ اور نہ صرف اس کے ساتھ کیا نام وزیر اعظم کے چہیتے صحافی، یعنی ان کے زیر اثر، یا اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ ان کی ٹیم کا حصہ ایک طرح سے پسندیدہ صحافی، اور اس کے ساتھ ساتھ اے آر وائی کا جو صحافی گروپ ہے اس کے اندر بھی ان کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے، ان کی بھی پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ایک سیلف میڈ یوٹیوب بلاگر صحافی جو اپنی مدد آپ کے طور پر اس مقام تک پہنچا ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا صدیق جان، اچھا صحافی، اچھا نام، جو اس کی درگت بنائی گئی، عالمی برادری، صحافی، چائنا کے لوگ دیکھتے رہے، اور اس کے بعد رزلٹ کیا ہوا کہ تمام صحافیوں کو چائنا گورنمنٹ نے اس پروگرام کی کوریج کرنے سے روک دیا، یعنی انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کی جھگ گھسائی ہوئی۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر وزیر اعظم جناب عمران نیازی صاحب نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، کسی لا اینڈ آرڈر ایجنسی نے اس پر کوئی اقدام نہیں اٹھایا، اور ارشد شریف صاحب جیسے ماضی میں وہ بدتیزی بھی اور بدتمیزی مختلف لوگوں سے کرتے رہے ہیں، یہ ان کا شیوا بن گیا ہے، کیونکہ ان کو شے حاصل ہے وزیر اعظم صاحب کی موجودہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جب وزیر اعظم کی شے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اب تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو اس کے پیچھے اور بھی عوامل کار فرما ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بڑی خبر کے پیچھے کا سچ کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان چائنا کے اس پروگرام سے ناخوش ہیں۔ وہ
گوادر کا سی پیک پروگرام تقریباً رول بیک کرنے کے چکر میں جس دن سے انہوں نے وزارت عظمیٰ سنبھالی ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جہاں پر اس پروگرام کے حوالے سے کوئی بدمزگی ہو یا کوئی بات خراب ہو۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے، اس وقت چائنا کے صدر پاکستان تشریف لے کر آنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس دھرنے کو موخر نہیں کیا اور وہ چائنا کے صدر کا دورہ کینسل ہو گیا۔ اب اس وقت سے لے کے اب تک جو ہم نے اسسمنٹ کیا ہے، اور جب سے گوادر جب سے یہ حکومت انہوں نے سنبھالی ہے، گوادر پہ جو تیزی سے کام ہو رہا تھا پچھلی حکومت کے اندر، وہ سارا جو ہے بالکل سلو ہو گیا ہے، اور اس میں بہت ساری نئی نئی چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں جو پاکستان کے لیے ناپسندیدہ ہیں یا پچھلے پروگرام سے قطعی ہٹ کے ہیں اور غیر مناسب چیزیں ہیں۔ تو یہی ایک اس خبر کے پیچھے کا چھپا سچ ہے کہ یہ وہ چہیتے صحافی کے ذریعے کام کرایا گیا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ چائنا کیا کر رہا ہے اور اس کو انٹرنیشنل کوریج نہ مل سکے، پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے اس پروگرام کی کوریج نہ ہو سکے۔ اس کے لیے چہیتے صحافی کا استعمال کیا گیا، اسی لیے وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے عثمان مرزا کے حوالے سے عمران نیازی صاحب نے کہا کہ میں خود اس کیس کو مانیٹر کروں گا۔ اب عثمان مرزا کا بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ عثمان مرزا کیا چیز ہے۔ جناب عثمان مرزا تو کوئی ڈھکی چھپی چیز تو ہے نہیں، ان کو پورا پاکستان جانتا ہے، بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر ہیں اور بڑے بڑے کارنامے ان کے لڑائی دنگا فساد مار کٹائی کے اندر۔ لیکن اب تو جناب انہوں نے حد ہی کر دی تھی، حد کیا اس حد تک گر گئے کہ جناب نوجوان بچے بچی کو انہوں نے سرے عام زد و کوب کیا، مارا پیٹا، اور جو اطلاعات ہمارے تک آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے اس کی عصمت دری بھی کی ہے، یعنی برہمنا کر کے کپڑے اتار کے سرے عام کوئی شخص اگر کسی کو ملک وطن پاکستان کے اندر مارتا ہے، پیٹتا ہے اور اس کی ویڈیو بھی وائرل کرتا ہے، تو عالمی برادری کو اس کا میسج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے، پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے ادارے کہاں چلے گئے؟ میرا سوال یہ ہے ہمارے لا اینڈ آرڈر کے اداروں سے کہ آپ اس وقت کہاں سو رہے ہوتے ہیں جب اس قسم کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں؟ اب وزیر اعظم صاحب نے عثمان مرزا کے کیس پر کہا جی میں اس کو خود مانیٹر کروں گا۔ اب خود مانیٹر کرنے کا مطلب سمجھ جائیں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم نے یہ اپنے 70 سالہ دور کے اندر پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جس کو کوئی وزیر اعظم مانیٹر کر رہا ہوتا ہے یا جس پر کوئی کمیٹی بٹھا دی جاتی ہے یا جس پر کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اس کیس کو سمجھے وہ ختم ہو گیا، وہ وقتی طور پر جناب علی شو کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، چنی ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں نکلتا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ایکشن تو لے لیا ہے، اس کی گرفتاری تو عمل میں آ گئی ہے، لیکن اب جب کہ سارے ثبوت عوام کی نظروں کے سامنے ہیں تو قانون تو اندھا ہے۔ تو کیا قانون یہاں پر بھی اندھا رہے گا؟ وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرس ہوئی ہیں، کیا قانون ان سے مدد نہیں لے گا؟ مجرموں کی شناخت کے لیے تو آپ سی سی کیمرے روڈوں پر لگا کر ان سے مدد لیتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ جو اس وقت جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، کیا اس سے آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس میں بھی کوئی تحقیق کی جائے گی، اس میں بھی کیس چلایا جائے گا اور پھر قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ میرا مطالبہ یہ ہے ہمارے عدالت عظمیٰ اور ذمہ داران جو ملک کے باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں کہ جب عثمان مرزا کا کیس بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح صاف شفاف دھلا ہوا ہے، نکھرا ہوا ہے، کلیئر کٹ ہے کہ جناب انہوں نے ذاتی کی ہے، انہوں نے مارا ہے، دنیا نے دیکھا ہے، انہوں نے خود دنیا کو دکھایا ہے، تو اب اس پہ بجائے کہ سالوں مقدمہ چلایا جائے، اسپیشل طریقے سے فوری طور پر ودن دی نو ٹائم پیریڈ اس پر ایکشن لے کر اس کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ اگر وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ جناب یعنی ملک کے اندر امن اور خوشحالی کا دورہ ہے
تو اس پر فوراً ایکشن لے کے سزا دے کر، تاکہ آئندہ اس قسم کے گھوڑوں کو، بغیر لگام گھوڑوں کو ایسی حرکت کرتے ہوئے 25 نہیں 50 بار نہیں 1000 بار سوچنا پڑے کہ اگر ہم نے کوئی ایسا غلط اقدام اٹھایا تو ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور ہمیں سزا ملے گی، چاہے ہمارا ہاتھ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا قد زمین کے اندر کتنا ہی نہ گھسا ہوا ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وزیر اعظم صاحب نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے کے عثمان مرزا کو بھی شیلٹر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس خبر کے پیچھے کا دوسرا چھپا سچ ہے، کیونکہ وہ عثمان مرزا بہت سارے معاملات میں پی ٹی آئی کے بہت سارے ذمہ داران، میں نام بھی بتاؤں گا آپ کو، ان کا سپورٹر ہے۔ 2 نمبر کے ساری فائلیں اور سارے پلاٹوں کا سلسلہ کو لائن اپ کرنے والا یہ وہی پراپرٹی ایجنٹ ہے جس کا نام عثمان مرزا ہے، جس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اب لے لیا، اب کون پوچھے گا؟ وہ جناب علی وزیر اعظم صاحب نے ایکشن لے لیا، وہ تو جیل کی سلاخوں بھی چلے گئے، اب کیس سرخانے میں چلا جائے گا، اور یہ پھر وہ بچے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یہ سلسلہ پاکستان میں چلتا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے عثمان مرزا کو جیل کی سلاخوں کو پیچھے ڈالا گیا ہے، اسی طرح سے ارشد شریف کو بھی جیل کی سلاخوں کو پیچھے ڈالا جائے، اور جو لوگ ان کے ساتھ حملے میں شامل تھے، جنہوں نے صدیق جان کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، ان تمام حملہ آوروں کو بھی بے نقاب کیا جائے کہ اس میں کون لوگ شامل تھے۔ کیا کہیں اس میں ایجنسیز کے لوگ تو شامل نہیں تھے؟ وہ کون لوگ تھے جن کو جناب علی اتنی آزادانہ وہاں اندر داخلے کی اجازت ملی اور انہوں نے جا کے کارروائی کری اور ایک صحافی کو زد و خوب کیا؟ پوری صحافی برادری کو چاہیے کہ اس ارشد شریف صاحب کا اور ان کی دوسری بیگم جویریہ صدیق کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کریں۔ جو لوگ صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، جو صحافیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، جو صحافیوں کے اوپر تشدد کر رہے ہوں، چاہے وہ چھوٹا صحافی ہو چاہے وہ بڑا صحافی ہو، ہماری صحافی برادری کو چاہیے کہ وہ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ جس پروگرام میں وہ جائیں اس پروگرام میں کوئی دوسرا صحافی نہ جائے۔ اس طرح کی اس ایک جسے کہتے ہیں نا پروگرام کے اندر جہاں وہ آ کے بیٹھے اس پروگرام میں دوسرے لوگ بیٹھنے سے انکار کریں، جب جا کے ایسے منہ چڑے آشیرواد اوپر سے لینے والے لوگوں کا جو ہے قلع مکہ کیا جا سکے گا۔ ناظرین، ہمارا ملک وطن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اور اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ خون کا بدلہ خون، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ۔ تو جو ہڈیاں صدیق جان کی ٹوٹی ہیں وہی ہڈیاں ارشد شریف کی بھی توڑنی چاہیے۔ جتنے زخم اس کو آئے ہیں اتنے ہی زخم ارشد شریف کے بھی لگنے چاہیے۔ جب ہوگا انصاف، جب ہم بات کریں گے کہ ہاں وزیر اعظم صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست کا تصور دے رہے ہیں، اس ملک کے اندر جو قوانین کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ صحیح معنوں میں وہ انصاف کر رہے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، اور یہ مذاق زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ اور یہی کام جو ہے وہ عثمان مرزا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی اسی طرح بے عزت کرنا چاہیے۔ سزا اس طرح دی جائے کہ جس طرح اس نے بچیوں کو بے عزت کیا تھا، اس کو بھی سرے عام بے عزت کیا جائے، سرے عام ننگا کر کے کوڑے لگائے جائے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ ناظرین، میرا وطن پاکستان، میں پاکستان کے اپنے جوانوں کے اوپر قربان، ہمارے جوانوں نے جانوں کی نذرانے دے کے ہماری سرحدوں کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ ہمارے نظریات کی حفاظت کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے ملک کا کلچر کس طرف جا رہا ہے؟ جو ہمارے ملک کی قانون بنانے والے ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں اس پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر جنگل کا قانون نافذ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کو ہم پیچھے چھوڑ کے یورپ اور امریکہ کے ان قوانین کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہماری شریعت سے متضاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو 14 نکات پیش کیے تھے اس کے مطابق پاکستان میں
عمل درآمد حکومت کو عمل درآمد کرنے اور قوانین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔